بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا یہ 65واں سبق ہے، اور آج ہمارا مضمون رسالۃ و عتاب، اس کا عنوان یہی رسالۃ و عتاب ہے، یعنی ملامت کا خط۔ تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، لیکن اس مضمون کے لکھنے والے ابو بکر الخوارزمی، ان کے بارے میں تھوڑا سا جاننا ضروری ہے۔ ابو بکر الخوارزمی کا پورا نام ابو بکر محمد بن عباس الخوارزمی ہے۔ اصلاً یہ طبرستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور خوارزم میں 323 ہجری میں پیدا ہوئے، اور ابتدائی پرورش وہیں پر پائی۔ ان کا شمار اپنے وقت کے ان لوگوں میں ہوتا تھا جنہوں نے ادب کو کمائی کا اور دنیا کے حصول کا ایک ذریعہ بنایا تھا، اور اس کے لیے انہوں نے بہت زیادہ ہجرتیں بھی کی، بہت زیادہ اسفار بھی کیے اور مجاہدہ بھی کیے۔ مختلف بادشاہوں کے پاس یہ جاتے تھے، جیسے صاحب ابن عباد، عضد الدولہ، سیف الدولہ۔ ادب کے بہت بڑے سمندر تھے، اور عرب کے اشعار، تاریخ، کلام عرب کے طرق اور لغت پر ان کو ایک خاص ملکہ اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ لیکن اس کے باوجود ان کا تعلق ادب کے ان ادبا کے ساتھ یا اس جماعت کے ساتھ تھا جو جبراً بیان کے پیشانی کے مالک بنے، مطلب ان کے اندر اپنے بیان کا خود کوئی سلیقہ نہیں تھا، لیکن جبراً خود کو ایسا بنا لیا تھا۔ کثرت حفظ اور طویل تجربات کی وجہ سے اگرچہ یہ اس پر قادر ہو گئے تھے، لیکن نہ ان کے قلم میں وہ روانی تھی اور نہ زبان کی وہ سیلانی تھی، اور اس بات کا پتہ ان کے خطوط سے چلتا، خطوط سے ہی ان کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ ان کی وفات کے بارے میں ہے کہ یہ 323 ہجری میں وفات پائے تھے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف جی۔ کتابی وقد خرجت من البلاء خروج الصیف من الجلاء، یہ میرا خط ہے، اور تحقیق کے ساتھ میں مصیبت سے ایسے نکلا ہوں جیسے تلوار زنگ سے، واضح طور پر اور کلم کلہ۔ وبروز البدر من الظلماء، اور 14ویں رات کا چاند اندھیروں سے نکلتا ہے۔ وقد فارقتنی المحنۃ وہی مفارق لا یشتاق الیہ، آزمائش نے مجھے داغ مفارقت دے دیا ہے، اور یہ ایسی فراق اور علیحدہ ہونے والی چیز ہے کہ جس کی طرف اشتیاق نہیں ہوتا۔ وودعتنی وہی مودع لا یبکا علیہ، آزمائش نے مجھے الوداع کہا ہے، اور یہ ایسی الوداع کہنے والی ہے کہ جس پر رویا نہیں جاتا۔ والحمد للہ تعالی علی محنت یجلیہا، تمام تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہے ایسی آزمائش پر کہ جس کو اس نے ظاہر کر دیا۔ ونعمت، اور ایسی نعمت پر ینیلہا ویولیہا، کہ جو اس نے عطا کی اور اس کا ولی مقرر کر دیا۔ كنت أتوقع أمس كتابي سيدي بالتسلية
वलियौम बित्तहनिअत। गुज़िश्ता यानी अय्याम आजमाइश की तरफ इशारा है। गुज़िश्ता कल मैं अपने आका की तरफ से तसल्ली के ख़त आने की तवक्को कर रहा था, और आज यानी जब आजमाइश ख़त्म हो गई तो मैं अपने आका की तरफ से मुबारकबादी के ख़त के इंतज़ार में हूँ। फ़लम युकातबनी फ़ी अय्यामिल बरहाइ बिअन्नहा गम्मतहु। इसने मुझे सख्ती के दिनों में ख़त नहीं लिखा क्योंकि इन दिनों ने इनको गमनाक कर दिया, यानी जिस दौरान इनको तसल्ली का ख़त लिखना चाहिए था वो इसलिए न लिख सके कि वो मेरे फ़िराक में या मेरे इस आजमाइश पर उनको तकलीफ़ पहुँची थी। वला फ़िल अय्याम अर्रख़ाइ बिअन्नहा सर्रतहु। और नहीं मुझे उन्होंने आसाइश के दिनों में ख़त लिखा, तो आसाइश के दिनों में ख़त न लिखने की वजह बिअन्नहा सर्रत हो कि इन अय्याम आसाइश ने इनको राहत व सुरूर में मुब्तला कर दिया है, तो इनको जब ऐसी हालतों में ख़त लिखना चाहिए था और उन्होंने मेरी तरफ ख़त नहीं लिखा। जी यहाँ पर ये कुछ अल्फाज है। पहला अल जलाअन बाब नसरा से, जब इसके साथ मिसाल के तौर पर जला अस्सैफ इस्तेमाल हो जाए तो तलवार से जंग दूर करना। इस माना में ये आता है। और अगर इसका मज़दर जल वन या जुलाअन आ जाए तो खौफ या कहत की वजह से जलावतन होना, इस माना में फिर ये आता है। और अगर जलाअन मज़दर इसका आ जाए जलाअन, तो न सिर्फ जलाअन इसका माना वाज़ेह होना आएगा, जैसे यहाँ पर ये कहते हैं कि मैं वाज़ेह तौर पर ऐसे इस आजमाइश से निकल आया जैसे तलवार जंग से निकलती है। युनीलुहा नाला युनील, नाला नवाला, ये नवाला से है। बाब इफ़ाल से नाल युनीलु इनालतन, इसका मज़दर आता है देने के माना में आता है। बाब नसरा से नौलन, ये भी यही इसी माने में आता है। और बाब तफ़ईल से तनवीलन, इन तीनों अबवाब एक ही माना यानी देने के माना में इस्तेमाल होते हैं। वयुवल्लिहा वलिया, बाब इफ़आल से ईला अन मसदर इसका आता है वाली मुकर्रर करने के माना में। और अगर इसको हम बाब तफ़ाउल से ले तवल्लियन, तो किसी काम की जिम्मेदारी लेना, इस माना में ये आता है। बाब हसबा से विलायतन, ये मुतसर्रिफ हुए वाली होने के माना में आता है। और इसके अलावा बाब इस्तिफ़आल से इस्तीलाअन, गालिब होने के माना में ये आता है। बितस्लियत, तस्लिया बाब तफ़ईल से यहाँ ये इस्तेमाल हुआ है तसल्लियन, ये बतकल्लुफ़ तसल्ली ज़ाहिर करने के माना में आता है। और अगर इसको हम बाब नसरा से ले तो सलवन मसदर इसका आएगा, जबकि बाब समिआ से सुलियन मसदर इसका आता है तसल्ली पाने के माने में। और जब बाब इफ़आल से हम इसको ले असला युसली इस्लाअन, मामून होने के माने में ये आता है। और इसके अलावा ये बाब इन्फ़िआल से भी इस्तेमाल हो सकता है। इंसिलाअन, इंसिलाअन गम ज़ाइल होने के माना में आता है। बित्तहनिअत, अगला लफ्ज़ तहनिआ हनाआ से है। हनाआ ये मुबारकबाद देने के माना में आता है। हनाआ ये बाब तफ़ईल से तहनिअतन, इसका माना है मुबारकबाद देना। इसके अलावा ये बाब समिआ से हनाअन, खुश होने के माना में आता है। बाब ज़रबा से
ہن ان یا ہن دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے، ہا کے فتحہ کے ساتھ اور کسرہ کے ساتھ، اور اس کے علاوہ نون ساکن کے ساتھ یہ آتا ہے۔ خوشگوار ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ باب افعال سے اہناءً دینے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ یہ باب ضربہ سے ہن اتن نصرہ اور سمعہ سے بھی آ سکتا ہے۔ ہن اتن مصدر اس کا بغیر رنج و مشقت کے حاصل ہونا، اس معنی میں یہی آتا ہے۔ البرحا، برحا، البرحا فی ایام البرحا یا برحا دونوں طرح کے لغات اس میں ممکن ہے استعمال، یعنی با کا فتحہ بھی اور ضمے کے ساتھ بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ سختی کو کہتے ہیں، آزمائش، برائی، ان معنوں میں اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ جب باب سمعہ سے استعمال ہو براحن یا براحن تو ہٹنے اور زائل ہونے کے معنی میں آتا ہے، لیکن جب باب نصرہ سے اس کو لے برحن را کے سکون کے ساتھ تو پھر یہ غضبناک ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ باب تفعیل سے تبریحن، برح یبرح تبریحن، سخت تکلیف دینے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ الرحا فی ایام الرحا، رحا فراخی کو کہا جاتا ہے، آسائش کو کہا جاتا ہے، سہولت کو۔ باب سمعہ سے یہاں یہ استعمال ہوا ہے، رخوتن بھی مصدر اس کا آ سکتا ہے، اور باب کرمہ سے رحابتن، آسودہ زندگی والا ہونا، اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ باب سمعہ سے فتحہ اور کرمہ سے رخاءن، یہ آسودہ ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف۔ قد اعتذرت عنہ الی نفسی وجادلت عنہ قلبی، تو میں نے اس کی طرف سے اپنے نفس کو عذر پیش کیا اور اس کی جانب سے اپنے دل سے جھگڑا کیا۔ فقلت، میں نے کہا، اما اخلالہ بالاولی فلانہ شغلہ الاہتمام بها عن الکلام فیہا، کہ سختی کے دنوں میں تسلی دینے کے لیے خط لکھنے میں کوتاہی کرنا شاید اس وجہ سے ہو کہ غم نے ان کو سختی کے دنوں میں کلام کرنے سے غافل کر دیا ہو۔ وَأَمَّا تَغَافُلُهُ عَنِ الْأُخْرَى فَلِأَنَّهُ أَحَبُّ أَن يُوَفِّرَ عَلَيَّ مَرْتَبَةُ السَّابِقِ إِلَى الْإِبْتِدَاءِ، اور آسائش کے دنوں میں خط نہ لکھنے کی وجہ غفلت کی وجہ سے، یعنی خط لکھنے سے غفلت کی وجہ شاید یہ ہو کہ انہوں نے اس کو پسند کیا کہ میرا مرتبہ زیادہ کرے جو کہ ابتدا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وَيَقْتَصِرُ بِنَفْسِهِ عَلَى مَحَلِّ الْاِقْتِدَاءِ لِتَكُونَ نِعَمَ اللَّهِ تَعَالَى مَوْقُوفَةً مِنْ كُلِّ جِهَةٍ عَلَيَّ وَمَخْفُوفَةً مِنْ كُلِّ رُتْبَةٍ بِي، اور اپنے لیے محل اقتداء پر اکتفا کر لیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہر طرف سے مجھ پر ہی آ کر ٹھہرے، اور یہ نعمتیں ہر سختی اور پریشانی میں میرے گرد احاطہ کیے ہوئے ہوں۔ اخلال یہ باب افعال سے استعمال ہوا ہے، یہاں پر اخلالاً مصدر اس کا آتا ہے، محتاج ہونا اس معنی میں۔ اس کے علاوہ باب ضربہ سے اگر اس کو ہم لے خلن خلولاً دبلا ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ باب مفاعلہ سے جب اس کو لیا جائے مخالتاً یا خلالاً دونوں طرح کے تو معنی اس کا دوستی کرنے کا آتا ہے، اور باب تفعیل سے تخلیلاً کھٹا ہونا یا سرکہ بننا اس کے معنی میں یہ آتا ہے، اور جب باب افتعال سے ہم لے اس کو اختلالاً مصدر اس کا آئے گا کمزور اور فاسد ہونے کے معنی میں۔
اگلا لفظ ایوفرہ وفرہ سے ہے. وفرہ یہاں پر یہ باب تفعیل سے استعمال ہوا ہے، توفیراً زیادہ کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے، اور باب ضربہ سے وفراً زیادہ کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے. اور اگر باب تفاعل سے لے ہم اس کو، تو باب تفاعل سے لینے کی صورت میں یہ ہمت صرف کرنے کے معنی میں آتا ہے. اگلا لفظ محفوفتاً حفف سے ہے. باب ضربہ سے حفیفاً مصدر اس کا آتا ہے سرسراہٹ ہونا اس معنی میں. اور اگر اس کو ہم باب نصر سے لے، حفاً مصدر پھر اس کا آئے گا گھیرنے کے معنی میں. حفوفاً یہ خشک ہونے کے معنی میں آتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ باب تفعیل سے تخفیفاً احاطہ کرنا کے معنی میں یہ آتا ہے. اور اگر اس کو ہم باب استفعال پر لے جائیں، استحفافاً، تو استحفافاً یہ کہتے ہیں پورا کا پورا خود لینا اس معنی میں یہ آتا ہے. جی تو اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں. فَإِن كُنْتُ أَحْسَنْتُ الْاعْتِذَارَ عَنْ سَيِّدِي فَلْيَعْرِفْ لِي حَقُّ الْإِحْسَانِ وَلْيَكْتُبْ لِي بِالْإِسْتِحْسَانِ. چنانچہ اگر میں نے اپنے آقا کی طرف سے احسن طریقے سے عذر خواہی کی ہے تو میرے آقا کو چاہیے کہ میرے لیے حق احسان پہچانے اور مجھے استحساناً خط لکھ کے. وَإِن كُنْتُ أَسَأْتُ فَلْيَخْبِرْنِي بِعُذْرِهِ فَإِنَّهُ أَعْرَفُ مِنِّي بِسِرِّهِ. اور اگر میں نے عذر خواہی بری طریقے سے کی ہے تو پھر اسے چاہیے کہ مجھے اپنے عذر سے آگاہ کرے، کیونکہ وہ اپنے پوشیدہ حالت پر مجھ سے زیادہ اچھی طرح سے واقف اور آگاہ ہے. وَلْيَرْضَ مِنِّي بِأَنِّي حَارَفْتُ عَنْهُ قَلْبِي وَاعْتَذَرْتُ عَنْ ذَنْبِهِ حَتَّى كَأَنَّهُ ذَنْبِي. اور اسے چاہیے کہ اس بات پر راضی ہو جائے کہ میں نے اس کی جانب سے اپنے دل سے جنگ کی اور اس کی غلطی پر اپنے دل کو ایسا عذر پیش کیا کہ گویا کہ یہ اس کا ہی یعنی میری ہی غلطی اور میرا ہی گناہ ہو. وقلت، اور میں نے کہا، یا نفس اعذری اخاک وخذی منہ ما اعطاک فمع اليوم غد والعود احمد. اے نفس اپنے بھائی کا عذر قبول کر لے اور اس سے وہ چیز لے لے جو اس نے تمہیں دی ہے، بس آج کے ساتھ کل ہے. والعود احمد، اور دوبارہ کرنا زیادہ قابل تعریف ہے. یعنی کوئی کام جب اچھا ہو تو وہ قابل ستائش ہوتا ہے، اور قابل ستائش کام وہ دوبارہ کرنا زیادہ محمود ہوتا ہے اور بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے. جی تو یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز اگلے درس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.